ابھی آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ میری درخواست پر، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بعض معاملات کے اوپر ذرا تفصیل سے بات کرنا ہوگی، مگر مجھے اگر آپ اجازت دیں گے تو 1-2 منٹ کے لیے میں چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان کی جو معیشت ہے وہ آپ سب کی کاوش، محنت اور سنسیئرٹی آف پرپس سے الحمدللہ آہستہ آہستہ وہ استحکام کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس میں یقیناً آپ سب کا، وفاق کا، صوبوں کا، انسٹیٹیوشنز کا، آرمی چیف کا، سب کا اس میں بے پناہ رول ہے۔ اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا میں چاہوں گا کہ آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے میں آپ کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر اس سے بڑھ کر اب جو اہم پہلو ہے وہ ملک کی ترقی اور خوشحالی، استحکام، اسٹیبلٹی آف اکانومی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ملک کے اندر معاشی استحکام ہو اور سیاسی استحکام ہو۔ اس کے لیے یقیناً آپ سب نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے میں چاہوں گا کہ آج اس معاملے کے اوپر بھی ہمیں ایک کھل کر بات کرنی چاہیے، تاکہ آج ہم میٹنگ سے جب اٹھیں تو ایک ٹھوس ایک فیصلے کر کے ہم یہاں سے اٹھیں۔ جہاں تک معاشی استحکام کا تعلق ہے تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں صوبوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے IMF کے پروگرام کو منظور کروانے میں وفاق کی پوری مدد کی۔ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کا، وزیر اعلیٰ سندھ کا، وزیر اعلیٰ KP اور بلوچستان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے IMF پروگرام میں جہاں تک ممکن ہوا انہوں نے اس میں پوری طرح سپورٹ کیا، اور اسی کے نتیجے میں آج الحمدللہ پاکستان کا اسٹاک ایکسچینج آج تاریخ کے سب سے اونچی سطح پہ ہے۔ پاکستان کے اندر جو مہنگائی ہے وہ آج سنگل ڈیجٹ پہ ہے، اور اسٹیٹ بینک کا جو پالیسی ریٹ ہے وہ 22% سے کم ہو کے 15% پہ آ گیا، اور اسی طریقے سے ہماری جو IT کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ہماری جو بیرونی جو ترسیلات ہیں، ریمیٹنسز، اس میں بہت سگنیفیکنٹ اضافہ ہے۔ تو یہ تمام اشاریے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ استحکام آہستہ آہستہ آ رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے راستے کھل گئے ہیں۔ وہ تبھی ممکن ہوگا کہ ملک کے اندر سرمایہ کاری ہو، پاکستانی جو سرمایہ کار ہیں وہ سرمایہ کاری کریں، بیرونی سرمایہ کاری ہو، اور اس کی جو ڈائریکشن وہ یہی ہے کہ پہلے اندرونی سرمایہ کاری کے لیے سرمایہ کار وہ کرتے ہیں، اس کے بعد حوصلہ پا کر پھر بیرونی سرمایہ کار آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار نہیں۔ اس حالیہ IMF پروگرام میں، اور میری دعا ہے آپ سب کے ساتھ کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی تاریخ کا آخری یہ پروگرام ہوگا، لیکن یہ کہنے سے نہیں، یہ محنت، دیانت اور خون پسینہ بہانے کا سفر کا نام ہے۔ اس کے بغیر یہ ممکن نہیں۔ اس کے لیے یقیناً وفاق کو اور چاروں صوبوں کو ساتھ مل کر چلنا ہوگا۔ آج جو ریفارمز ہو رہی ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، FBR میں جو ریفارمز ہو رہی ہیں، ابھی میں نے کل ایک میٹنگ کی ہے جو IMF کی ابھی ٹیم آئی ہے، اس کے بارے میں موقع آئے گا تو آنریبل منسٹر فائنانس آپ کو بریف کریں گے۔ ابھی کل میں نے جو میٹنگ کی ہے، ایک خاتون
کو 80 سالہ خاتون ہیں، ان کا ایک اکاؤنٹ تھا، اس کو کلوژن کے ذریعے اس اکاؤنٹ کو اپنا لیا گیا اور اس کے ذریعے ایک فیک جو جس کو فلائنگ انوائسز کہتے ہیں یا فیک انوائسز کہتے ہیں، یہ کروڑوں نہیں اربوں روپے کا وہ ایک سکیم وہ خدا نخواستہ ہو جاتا۔ مارچ اس سال مارچ میں 26 مارچ کو اللہ بھلا کرے اس افسر کا، اس نے FBI کو خط لکھا کہ جی یہ 80 سالہ خاتون کا اکاؤنٹ ہے، یہ تو فیک ہے بالکل۔ تو وہاں پر معاملہ FBI نے اس کو پکڑا۔ اس وقت تک صرف 37 کروڑ روپے اس غریب قوم کے وہ ہڑپ کیے جا چکے تھے، اور اگر وہ جو کلوژن کے ساتھ وہ سکیم اگر چلتا تو آج اربوں کھربوں روپے اس ملک کے فیک انوائسز کے ذریعے کھائے جاتے۔ میں ایک مثال میں نے آپ کو دی ہے اسی IMF کے تناظر میں کہ ہم کب تک، اب دیکھیں IMF کے پروگرام کے لیے ہمیں سعودی عربیہ، ہمیں UAE اور چائنا کی ان کی ہمیں مدد لینی پڑی، اور تب جا کر یہ پروگرام یہ 25 سپٹمبر کو واشنگٹن میں اپروو ہوا۔ ٹیکس بیس بڑھانا ہے، بالکل بڑھنا چاہیے، اس کے لیے کوشش ہو رہی ہے، لیکن یہ راتوں رات تو نہیں ہوگا۔ وہ ٹیکس بیس بڑھانا ہے، کس طرح بڑھانا ہے وہ علیحدہ اس کو ہم تفصیل سے بات کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ کی لیکیج ہے، جو ایویژن ہے اور میسو ایویژن کھربوں روپے کی، اس کو اگر آپ روکیں گے اور اپنے خزانے میں لے کے آئیں گے تبھی جا کر آپ قرضوں سے جان چھڑوائیں گے اور IMF سے جان چھڑوائیں گے۔ چاہے یہ آپ کا کسٹم ڈیوٹیز ہیں، سیل ٹیکس ہیں، چاہے آپ کی پاور سیکٹر میں آپ کے سرکولر ڈیٹ ہے، آپ کی بجلی چوری ہے، یہ دوسرے معاملات ہیں۔ تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ میرے ساتھ آپ سب نے ہاتھ بٹانا ہے، اس کے بغیر نہیں ہوگا۔ اٹ از ناٹ اباؤٹ یو اینڈ می، اٹس اباؤٹ اس۔ تب یہ ملک انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا۔ میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دینا چاہتا ہوں اس حوالے سے کہ آج 8 مہینے ہماری حکومتوں کو مارج وجود میں آئے ہوئے، یعنی کوئی جینون کوئی اخباروں کی جنت کوئی سکیم بنا وہ تو دور کی بات ہے، کوئی جھوٹا سکیم بھی نہیں آیا آپ کے خلاف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی لائق ہے کہ آپ کے کوئی مخالفین ہیں، دشمن ہیں، اندر ہیں، باہر ہیں، ان کو موقع نہیں ملا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سٹرینتھ ہے، مورل سٹرینتھ ہے آپ کی گورننس کے لیے، عوام کی خدمت کے لیے۔ اسی طریقے سے میں چاہوں گا کہ میں یہاں پر شکریہ ادا کروں وزیر اعلیٰ سندھ کا کہ پولیو کے اوپر انہوں نے بہت میسو ایفرٹ کر رہے ہیں، اور مجھے باقاعدہ میں نے میٹنگ کی 2-3 ہفتے پہلے، اور میں نے پھر ان کو خطوط لکھے شکریہ کے، وزیر اعلیٰ کو بھی، ان کے چیف سیکرٹری کو بھی، جو پوری طرح فوکسڈ ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اب ایگریکلچر ٹیکس میں لیڈ لی ہے، جو کہ آج وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ باقی صوبے بھی انشاءاللہ اس کو کریں گے۔ چیف منسٹر KP نے میرا خیال ہے جی ان کی کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے، وہ لے کے جا رہے ہیں اپنی اسمبلی کے پاس۔ مجھے امید ہے کہ چیف منسٹر سندھ بھی، چیف منسٹر بلوچستان بھی اس کو لے کے آئیں گے۔ یہ ہے وہ آل اباؤٹ اس، ٹیم ورک، جوائنٹ ایفرٹ۔ بہترین اذہان، دنیا کے بہترین اذہان پاکستان میں ہیں، بریلینٹ مائنڈز۔ آپ کے پاس قدرتی وسائل اللہ تعالیٰ نے کھربوں ڈالر کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کے طور پر عطا کی ہے۔ میں یہاں پر کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن صرف حافظے کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں، چاہے آپ ریکو ڈک کو لے لیں، چاہے آپ پنجاب کے چنوٹ کے اپنا خزانے کو لے لیں، ایک رتی 1 کلو بھی اپنا نکالنے سے پہلے لیگل سوٹس ہو گئے اور اربوں روپے ہم نے فیسوں میں ضائع کر دیے اور تاوان دے دیے۔